رب قیامت کی گھٹا ہے، بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے، گردش میں مسلمان ہے فلک کانپ رہا ہے، غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے، خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، اغیار کی ہیں خانہ کعبہ پہ نگاہیں، مسدود ہوئی جاتی ہیں ایمان کی راہیں، اسلام کے سینے سے نکلنے لگیا ہے، بغداد میں ہر سمت یہی شور مچا ہے، خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، اسلام پہ پھر دشمن دی ٹوٹ پڑے ہیں، غارت گر ایمان تباہی پہ اڑے ہیں، جھنڈے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں، جب چاہے کفاروں کا رخ موڑ دیا ہے، خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، وہ تیرے مہاجر تیرے انصار کہاں ہیں، جو بدر و احد میں تھے وہ سردار کہاں ہیں، مکے میں جو تھے ساتھ وہ دو چار کہاں ہیں، کچھ دیر کو پھر وقت انہیں مانگ رہا ہے، خاصے خاصان رسول وقت منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے
जाना मेरे आका और रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना दीदार यकीनन दीदार अता हुआ होगा अमजद भाई को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं A+&A TV रमज़ान इश्क है विद माया खान। और आप जानते हैं कि अब सब माया पी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये फ़राइज़ हम सब मिलकर ही अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कॉल पर मारूफ कवाल शेर मियादाद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेर मियादाद साहब, कॉल ड्रॉप हो गई है। और मैं अब रहन भाई अभी जवेरिया जो कलाम पढ़ रही थी, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, अभी हम वीडियोस जो देख रहे थे, अभी जो तस्वीरें आई हैं, यकीनन ये हमारा ईमान है कि जब वक्त नज़ा हो या कब्र की तकलीफ़ आने वाली हो तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल अलैहिस्सलाम हमारी इमदाद और शिफात के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। आपकी बात को वजाहत करते हुए आगे बढ़ाते हुए, कल जब आपने ये ऐलान किए करना चाहा कि मुझे खुशखबरी मिल गई है लेकिन मैं ऐलान कल करूँगा, तो अमजद भाई ने मेरा वो दुआ का सेगमेंट होता है जिसमें मैं कलाम भी पढ़ता हूँ, दुआ भी मांगता हूँ, आप तो उसमें माइक मुझसे ले लिया और कहा कि बस एक कैफियत सी मेरी बन रही है, तो उस पर कल ये कलाम पढ़ा है मैंने जी। ऐ सब गुम्बद वाले, और उसमें जो कलाम है, मैं मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, कैसा भरम रखा सरकार ने, कैसी दुआ कबूल हुई। मोमिन को इस दुनिया से जाने से पहले इशारे हो रहे होते हैं। हाँ। अभी जो IBR का माइक मेरे जब लगाने आ रहे थे, हमारे साउंड ऑपरेटर हैं, उससे कह रहे थे फरहान भाई अभी मैं आपके माइक लगा रहा हूँ तो आप इस पर हाथ मत रखिएगा क्योंकि आवाज़ नॉइस आती है। तो कल मैं अमजद भाई को कह रहा था, अमजद भाई पढ़ते हुए माइक पे हाथ यहाँ नहीं रखिएगा, तो अमजद भाई ने कहा क्या, अमजद भाई कहने लगे कि ठीक है बेटा आज के बाद माइक पे इस तरह हाथ नहीं रखूँगा। अब ये आज के बाद कौन सी वाली बात थी, अल्लाह बेहतर जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हेलो लामा साहब, क्या फरमाएंगे आप अमजद साबरी साहब की शहादत के हवाले से? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस क्या कहें, वो एक अच्छे इंसान थे, बेशक प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। मेरा उनसे एक ज़ाती ताल्लुक था और इस शफाकियत और बर्बरियत और वहशत से क्या कहा जाए। काश इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो जागे और बेगुनाह इंसानियत का जो कत्ल है वो बंद हो। आज पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया सोगवार है। बेशक। और ये वाकया हमारे हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है कि अगर वो एक अमन की बात करने वाले को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, और तो फिर क्या क्या कहा जाए, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, क्या करे पाकिस्तान के लोग, हिजरत कर जाएं यहाँ से, क्या करें। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। हम बहुत सुन रहे थे कराची में बहुत बेहतरी आई है, गुज़श्ता 3-4 दिनों में हम देख रहे हैं कि जो कुछ कराची के हालात हुए हैं, और आज का ये वाकया इसने हर दिल को गमज़दा कर दिया है। और मेरा तो उनसे चूँकि बहुत एक ताल्लुक था और बड़ी मोहब्बत का, और हमेशा तो क्या मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कहूँ। बल्कि मौलाना साहब मैं तो ये शिकवा है हम सबका, पूरी पाकिस्तानी कौम का, कि जो मुजरिम होता है वो ज़िंदा होता है, जो बेगुनाह होता है उसे मार दिया जाता है। जबकि कुरान की रूह से तो यह है कि शहीद ज़िंदा है। तो हमारा ईमान है कि यकीनन जिसको बेदर्दी से इस मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद के इश्क में जो काम ये करता, उनका तो दूसरा कोई काम ही नहीं था, उनका काम दूसरा कुछ था ही नहीं सिवाय इसके कि मोहब्बत और प्यार का पैगाम दें। तो यहाँ मैं बस यही बात कहूँगा कि जिस तरह से करबला में लाखों का लश्कर था यजीद का, हुसैन का लश्कर मुख्तसर था, लेकिन वो जो पानी पीते रहे वो मर गए, जो प्यासे थे वो अब तक जिंदा हैं। तो ज़ाहिर है, और हमारी लाइन मेरे ख्याल से इस वक्त ड्रॉप हो चुकी है, और ज़ाहिर है इस वक्त तमाम जगहों से कॉल्स भी आ रही हैं और हमारी टेलीफोन लाइंस भी बिज़ी हैं।
تو ریحان بھائی آپ کو میں بس یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کل پڑھ رہے تھے، اور کل میری ٹیم قادری ٹیم کا وہ جو بچے تھے پڑھ رہے تھے، تو مجھے جو ہے وہ امجد بھائی نے کہا، ایک شرارت ہی کی تھی کل انہوں نے، حالانکہ وہاں ہم جج سامنے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ شرارت اتنی پسند آئی مجھے. انہوں نے کہا جب میں وہاں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے ریحان بھائی آپ بادشاہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ آپ نے بنایا ہے بادشاہ مجھے. امجد بھائی نے مجھے اٹھا کے وہاں بٹھایا اوپر کی طرف. وہ وقت بھی یاد آتا ہے بہت مجھے خوشی ہوئی، ہم لوگ اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ ریحان بھائی کہتے تھے فرحان آپ کو 3 منٹ دیے اب 4 منٹ نہیں کرنا، تو امجد بھائی کہتے تھے نہیں یہ 4 منٹ نہیں، فرحان کو جو اگر 6 منٹ دینے تو بولو 5 منٹ دینے. اور وہ اکثر لائیو ہی یہ باتیں کر دیتے تھے کہ اب 5 منٹ اب 5 منٹ. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کلام پڑھوں گا تو مجھے کون اشارے کرے گا؟ اس طرح بریک پہ مجھے اشارے کرتے تھے کہ فرحان بریک لینا ہے، مجھے اشارے ہاتھ مار کے اشارہ کرتے تھے فرحان کلام روک دو. اب میرے ہاتھ انتظار کریں گے کون سا ہاتھ ہے وہ جو روکے گا. میری نگاہیں ترسیں گی اس آواز کو سننے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جو اشارے کرتے تھے فرحان بریک آنے والا ہے بیٹا. جویریہ جان رحمت میں ہوسٹنگ کرتی تھی تو امجد بھائی اکثر سبحان اللہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے نعت خوان جب نعت پڑھتے تو زیادہ ٹائم ہم نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں ایک انترا لیں، اور ایک دم سے ان کو یہ بولتے تھے جویریہ بیٹا بریک لے لیا کرو. ظاہر جویریہ بھی مس کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی معروف اینکر پرسن بھی ہیں، ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، جناب صنم بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی صنم کیا کہنا چاہیں گی امجد بھائی کے بارے میں؟ ظاہر ہے آپ جانتی ہیں ہم سب کا کتنا پیار تھا، ایک ساتھ ہم نے کتنا کام کیا ہے، اور آج ہم بھی مس کر رہے ہیں، آپ بھی. میں یہ کہہ سکتا ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی حالت اس وقت کیا ہوگی. مجھے بالکل بات نہیں کی جائے گی. امجد بھائی کے ساتھ میں نے بہت یاد کیا ہے، بہت ٹائم میرا ان کے ساتھ گزرا ہے، اور مجھے ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا. آنیسٹلی مجھ سے بات نہیں ہو رہی. میں امجد بھائی میں سوچ ہی نہیں سکتی کیا امجد بھائی ہمارے ساتھ نہیں رہے. مجھے یہ سوچ ہی مجھے نہیں دے رہی کہ میں بات کر سکوں، لیکن ان کے ساتھ میری مستی، ان کے ساتھ میرا مذاق، وہ جتنا مجھے چھیڑتے تھے، مجھ سے مستی کرتے تھے، میں کبھی نہیں بھول سکتی. پرسوں جب میں آپ کے پروگرام سے واپس یہاں آیا تھا افطار میں، تو میں نے وہ ویڈیو دکھائی تھی جب میری بیٹی بالی سکینہ کو گود میں لی ہوئی تھی، تو وہ یقین کریں اتنی دعائیں دے رہے تھے آپ کو. وہ کہہ رہے تھے کہ صنم کو اللہ جو ہے صاحب اولاد کرے جلدی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اگر ان کی گود میں بھی ان کی اولاد آ جائے تو میری دعا صنم کے لیے بہت ہے. اور مجھے بھی کہتے تھے کہ صنم کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور بہت عقیدت اور پیار کرتا ہوں، کہ بہت عزت کرتی ہے، میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. اور جس طرح سے آپ ظاہر ہے پیار کرتی ہیں لوگوں سے، لوگ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں. اور امجد بھائی کی آپ جانتی ہیں کہ سب کی نیچر کیا تھی. ہم سب ایک ساتھ مختلف چینلز پر ہم نے کام کیا، ہمارے ساتھ بیٹھے، بریک میں ہنسی مذاق، سب سے پیار، سب سے اتنا اخلاق. تو یقیناً آج ہم بھی ان کو اس کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. مجھے بابا کہتے تھے نہیں تم میرے بچوں کی پپھو نہیں ہو، تم خالہ ہو. میں آج وہ یاد کروں کہ مجھ سے کوئی مطلب ان کا یہ مزاج بھی مجھے اچھا لگتا تھا، مجھے ان کا یہ مزاج بھی برا نہیں لگتا تھا. بالکل یہی میں سوچتی ہوں اب کون کرے گا ایسا مزاج. کیا مطلب آج مجھے آنیسٹلی مجھے لگا تھا کہ میں 2 شہیدوں کی بہن ہوں. مجھے اس بات میں فخر ہے کہ میں ایک شہید کی پہلے بہن بھی، اب ایک اور شہید بھائی کی بہن ہوں. مجھے آنیسٹلی اس بات میں فخر بھی ہو رہا ہے. کتنا بڑا رتبہ ہے کہ ان کو یہ شہادت رمضان شریف میں نصیب ہے. اس سے اندازہ لگا وہ کتنے اچھے دل کے مالک، مطلب کتنے اچھا دل رکھتے تھے، کتنے اچھے انسان تھے. بہت دل کے صاف، پیار کرنے والے، مستی کرنے والے، ہمبل، کوئی غرور تکبر تھا ہی نہیں ان میں. بالکل ایسا ہے. بلکہ سحری میں اکثر اپنے گھر سے کھانا پکا کر لاتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں میں اپنے گھر کا بنا ہوا کھانا کھاؤں گا. میں بھابھی کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ ان کو صبر دے کہ جو ان کو روز سحری بنا کر دیتی تھیں. ابھی ریحان بھائی کے ساتھ بھی ہم موجود تھے، اور ریحان بھائی نے علماء کرام سے سوال بھی کیا کہ جو رمضان کے مہینے میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا اجر کیا ہوتا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں صنم آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ آئیں، اپنی فیلنگز آپ نے شیئر کی، اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ساری پاکستانی قوم کو، سارے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھتے رہیے A+A TV. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ امجد بھائی اور امجد صابری صاحب کی یادوں کے ساتھ.